آئیں خداوند یسوع کے لیے بھرپور تالیاں بجائیں۔ میرے دوستو، آج میں آپ کو سچ بتانے جا رہا ہوں کہ خدا آپ کو مکمل طور پر بیدار کرنے جا رہا ہے، اور میں آپ کو یہ خدا کے کلام سے سکھاؤں گا اور یہ آپ کی مدد کرے گا۔ جب ہم خدا کے کلام کو سمجھتے ہیں اور یہ ہماری روح کو صحیح وقت پر روشن کرتا ہے، ہمیں اس کلام پر یقین رکھنا چاہیے اور اس پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ امثال کی کتاب 22 باب 9 آیت یہ کہتی ہے، جو نیک نظر ہے برکت پائے گا۔ یہ تب ہے جب آپ نے خود کو روح القدس کی طرف سے سیکھے جانے کی اجازت دی، آپ کی روح روشن ہوئی اور آپ کلام کو سمجھے۔ آپ نیک نظر ہیں، روح کی نظر، پھر آپ یقیناً برکت پائیں گے، اور یہ اور کسی طرح نہیں ہو سکتا۔ شیطان کا آپ پر کوئی دباؤ نہیں جو آپ کو ترقی کرنے اور قبضہ کرنے سے روک سکے، جو آپ سے تعلق رکھتا ہے۔ لہذا جو نیک نظر ہے، یہاں روحانی نظر کے متعلق بات ہو رہی ہے، وہ برکت پائے گا۔ پھر ہمارا مقصد دعا کرنا ہے، خداوند خدا مجھے وہ روٹی دے جس کی مجھے ضرورت ہے، اپنا کلام مجھ پر ظاہر کر، مجھے اس کی سمجھ دے، مجھے اس مقام کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ میں برکت پانا چاہتا ہوں۔ ہمارے پاس زمین پر محدود وقت ہے۔ اس مختصر وقت میں ہماری پیدائش سے موت تک یہ سب کچھ جو ہمارا ہے ہم قبضہ کر سکتے ہیں، جو ہمارے حقائق ہیں، اور فتح مند ہوں گے۔ جو نیک نظر ہے برکت پائے گا، اور کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی روٹی میں سے مسکینوں کو دیتا ہے۔ لہذا اب توجہ دیں، یہ صرف اس کے متعلق نہیں کہ مسکینوں کو خیرات دیں، لیکن یہ ایسے لوگوں کو دیکھنے کے بارے میں ہے جو بہت امیر ہو سکتے ہیں، مالی طور پر بات کرتے، بلکہ وہ روحانی طور پر مسکین ہے، وہ ناراض ہیں، وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے صرف باطل فروخت کیا، فخر کرنا، اور یہاں تک کہ چیزیں جو نامناسب ہیں۔ لہذا ہمیں اپنی روٹی بانٹنی چاہیے، چیزیں جو ہم نے سیکھی، جو گھر میں یا دوستوں کے ساتھ۔ کبھی کبھار ہم یہاں تک کہ ہم تجارت کر سکتے ہیں، یہ اچھا خیال ہے۔ تجارتی لین دین کو روکنے کے لیے شخص آپ کے ساتھ بات کرنے آتا ہے، آپ کے ساتھ کاروبار کرنے کے لیے، آپ دونوں میں سنگین گفتگو ہو رہی ہے، پھر آپ انتظار کرتے ہیں اور خدا سے مختلف موضوع کے لیے دعا کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ وہ روٹی ہے جو آپ ان کے ساتھ بانٹتے ہیں۔ جو نیک نظر ہے برکت پائے گا، اور کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی روٹی میں سے مسکینوں کو دیتا ہے۔ یہ شخص سمجھ گیا کہ اپنی روٹی بانٹنا ان کی زندگی کے بہتر کاروبار معاملے کے طے کرنے کے بہتر ہے۔ آئے اب کلام کو تھامے کیونکہ یہ بہت اچھا ہے۔ آئے ایک شخص کو دیکھیں جس نے برکت پائی، اور میں واپس آؤں گا، لیکن اس پر توجہ دیں کیونکہ یہ موضوع ان کے متعلق بات کرتا ہے، اور یہ ہے کہ آپ کلام کو عمل میں دیکھ سکتے ہیں، اور کبھی کبھار بہت تھوڑی تفصیل جو لوگوں کو ناپسند ہو سکتی ہے ان کے دل کو جاگر کریں۔ گواہی چلائیں۔ الزبیتھ، آپ جذباتی ہیں؟ جی میں ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ میں بزرگ عورت کی نگران تھی اور میں کوشش کرنے گئی۔ بزرگ خاتون جو گر گئی تھی اس کا سارا وزن مجھ پر آ گیا۔ اگر یہ دوسرے نگران کے لیے نہ ہوتا تو وہ ضرور گر جاتی، اور اس کے بعد میرے بہت مسائل شروع ہو گئے، میرے کمر میں بھی اور درد۔ آپ ان تمام مسائل کے ساتھ کیسے چلتی؟ میں چلتی تھی لیکن میرے لیے بہت مشکل پھر ہمیں تھا۔ دکھائیں۔ میں ایڑی والی جوتی نہیں یہ پہن اب سکتی نہیں تھی۔ ہے، آپ کیسے چلتی ہیں؟ میں اس طرح چلتی تھی، یہ میرے پاؤں اور کمر کے لیے بہت آپ تکلیف دہ لنگڑا تھا۔ کے چلتی۔ تو میں جب میں یہاں پہنچی، آپ نے کہا کہ بائیں، اگرچہ یہ گردے یا ٹانگ کا مسئلہ ہے۔ پھر میں نے کہا، جب میں بس میں گئی تو میں نے سوچا، میرے خدا، کیا یہ گردے کا مسئلہ ہے یا ٹانگ کا؟ میں مزید کوئی درد اب محسوس نہیں معمول سے کرتی۔ چلیں یسوع کے نام میں۔ او خدا کی تعریف ہو، کتنا شاندار ہے عزیزو۔ وہ تب آئی جب میں کلام دے رہا تھا۔ آئیں یسوع کے لیے تالیاں بجائیں عزیزو۔ اس عبادت میں نے درجہ ذیل تبلیغ کی۔ بھائیو، معجزات اچانک نہیں ہوتے۔ اس نے بس میں دعا کی تھی، خداوند کیا یہ درد میرے گردوں یا میری ٹانگوں میں آ رہی ہے؟ اور میں ابھی یہاں کہہ رہا تھا، میرا مطلب کہ میں نے یہ کیوں کہا؟ کیونکہ خداوند خدا نے میرے منہ میں ڈالا۔ اس نے یہ کیوں کہا؟ کیونکہ خدا نے اسے کہلایا، اور یہ نیک نظر ہے۔ یہ سمجھی اور دعا کی۔ میرے بھائیو، خداوند خدا کی ہدایت کی پیروی کریں۔ جو خدا نے آپ سے کہا ہے اسے تھامیں۔ اب یسوع کے نام میں ایک اور منظر دیکھیں۔ خدا نے کیا کیا بہن؟ اس نے میرے بازو کو شفا دی۔ جیسے 6 سال ہو گئے تھے جب میں نے ٹیسٹ کروائے اور ڈاکٹر نے کہا کہ میرے بازو کی ہڈیاں خراب ہیں، آپ جانتے ہیں، اور کوئی حل نہیں تھا۔ گودا برطرف کیا گیا تھا، لہٰذا سرجری کے سوا کوئی حل نہیں تھا، اور اس وقت سے میں بہت زیادہ ادویات کھا رہی ہوں، یہاں تک کہ کل رات بھی صبح 2 بجے ادویات لی۔ آپ کیا نہیں کر سکتی تھی؟ میں اپنا بازو نہیں اٹھا سکتی آپ تھی، درد کے بغیر کتنا اٹھا صرف سکتی؟ اتنا اوپر۔ اب کیسا اب ہے؟ یہ ٹھیک ہے، خدا کا شکر ہو۔ چلیں یسوع کے لیے تالیاں بجائیں۔ اس نے اپنا بازو اٹھایا اور دوسرے سے زیادہ اوپر اٹھایا، بازو جو درد دیتا تھا۔ اب چلیں زبور 18 آیت نمبر 47 پر چلتے ہیں۔
وہی خدا جو میرا انتقام لیتا ہے۔ بس اب کلام کو تھامیں، کیونکہ اس میں مکاشفہ کی دولت ہے۔ خدا کیسے میرا انتقام لیتا ہے؟ وہ دشمن کو دور کرے گا۔ داؤد کے معاملہ میں دشمن مرد تھے، میرے معاملہ میں دشمن اندھیرے کی طاقتیں ہیں۔ تو خدا ان بدروؤں کو جو جہنم کی طرف سے بھیجی جاتی ہیں، جو آپ کو بہت پریشان کر رہی ہیں، اور وہ ان کو دور کر دے گا۔ نہیں، روح تباہ کر سکتی ہے۔ لہٰذا یسوع نے کہا، جہاں ان کا کیڑا نہیں مرتا اور آگ نہیں بجھتی، ہماری روحیں ناقابل شکست ہیں۔ ہم روح ہیں جو جسم میں رہتی ہے، اور جان ہے۔ جب جسم کام کرنا روکتا ہے، یہ مٹی میں چلا جاتا ہے، اور بعض لوگوں کو جلایا جاتا ہے، اور اب وہ موجود نہیں۔ مگر اس کے علاوہ قیامت میں جب سمندر، زمین اور سب کچھ باقی جو مرد جسم ہے، پھر ہماری روح، ہم ہونے جا رہے ہیں، ہم ایک شاندار جسم لیں گے، اور اگر ہم نے اچھے کام کیے ہیں، ہم آسمان پر جائیں گے۔ اگر ہم نے اچھے کام کیے ہیں جو یسوع کو قبول کرنا اور یسوع کے کلام کی اطاعت کرنا ہے، تو ہم ایک دائمی برکت پانے جا رہے ہیں۔ 10 خرب سے زیادہ بار بار اسے ضرب کریں، انسان ایسا ہی ہوگا جیسا کہ جب وہ مرتے ہیں مصیبت میں۔ دوسرے الفاظ میں اس شخص کے لیے کوئی نجات نہیں ہوگی۔ یہاں زبور نویس کہتا ہے کہ خدا نے ہمارا انتقام لیا، لیکن یہ کیسا انتقام ہے؟ کیا وہ دشمنوں کو چھوٹے ٹکڑوں میں کرتا ہے؟ نہیں، وہ آپ کو دشمن سے واپس لیتا ہے اور چیزوں کو واپس دینے جا رہا ہے، جیسا ایوب کے معاملہ میں ہوا۔ خدا نے اسے 2 گنا دیا۔ شیطان وہاں موجود تھا۔ خدا کی موجودگی میں اس نے یعقوب کو نقصان پہنچایا تھا، اس کے بچوں کو ہلاک کیا، اس نے تباہ کر دیا، ملازمین کی بھی ہر چیز کو مصیبت کی وجہ سے ختم کر دیا۔ لیکن کیونکہ ایوب آخر تک خدا کے ساتھ ایمان میں قائم رہا، اور خدا نے اسے معذور رکھا، اور اس نے 2 گنا گناہ دیا۔ یہ وہی ہے جو ہمیں سمجھاتا ہے، یہ خدا کا کلام کہہ رہا ہے، خدا نے اپنے بچوں کا انتقام لیا۔ اے کہتے ہیں انسان مشکل میں ہے، جو واقعی خراب صورتحال میں ہے، تو یوں اس طرح چاہ رہا ہے، ڈاکٹر سوار ٹانگ ٹھیک نہیں، میں اپنے آپ کو گھسیٹ کر چلوں گا۔ لیکن کیوں کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے؟ اگر یہ لکھا ہے کہ خداوند ہمارا انتقام لیتا ہے، اگر اس نے 0.5% کیا، وہ 1% کر سکتا ہے، وہ 10%، وہ 100% کر سکتا ہے۔ اس نے پہلے ہی دکھایا کہ وہ آپ کی زندگی میں کام کرنا چاہتا ہے۔ آپ گیند کی طرح اچھل رہے ہیں زندگی کے ہر حصہ میں۔ آپ ہر طرح کا گناہ کرتے ہیں۔ آپ اپنے کاروبار میں، گھر میں بے وفائی کی۔ ڈاکٹر صاحب، میں نے اپنی شوہر کے ساتھ دھوکہ کیا، اور اب میں ایک مزدور شخص یا عورت بن گئی ہوں۔ جو میں نے اس کے ساتھ کیا، لیکن میرے کاروبار میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ کو اس بدرو پر قابو پانے کے لیے ہمیں اپنے پڑوسی کا احترام کرنا ہوگا، ان کی کمزوریوں میں، لیکن انہیں کبھی بھی دھوکہ دینے کی اجازت نہیں دینی۔ اگر وہ بہت پریشان ہے، ہمیں اپنے اعمال پر کلام کی بنیاد رکھنی چاہیے اور مکمل طور پر قائم رہنا ہے۔ اور ایسے لوگ ہر جگہ ہیں جو ہمیں نکالنے کی کوشش کریں، لیکن ہمیں یہ قبول نہیں کرنا۔ اب ہمارے انعام کے طور پر، ہماری مصیبت کے اختتام کے طور پر، ہمیں اپنے دلوں میں یہ کھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب یہ ہمارے لیے خدا کا کلام ہے، یہ ایسا ہے، اگر وہ کہہ رہا تھا داؤد سے کہ یہ داؤد تھا جس نے یہ زبور لکھا تھا، ان لوگوں کو بتا کہ مجھ پر یقین رکھے کیونکہ میں ان کا انتقام لوں گا۔ مکمل طور پر داؤد نے اس وعدے کو تھاما۔ اس کی جدوجہد جسمانی تھی، اور وہ کبھی جنگ نہیں ہارا۔ یہ حیرت انگیز ہے کہ ہزاروں کے درمیان 10,000، 10 لاکھ ہاتھوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں، تلوار کے ساتھ، نیزے کے ساتھ داؤد جنگ میں گیا، اور کوئی بھی اس کو تکلیف دینے میں کامیاب نہ تھا۔ یہ ہمارے لیے مثال ہے، کیونکہ خدا نہ صرف ہماری حفاظت کرتا ہے بلکہ ہمارا انتقام بھی لیتا ہے۔ اور داؤد نہ صرف جنگ میں سے بے چوٹ نکل سکا، اور وہ فتح حاصل کر کے نکلا، اور کیا وہ صرف ان لوگوں کو ذبح کر دیتا اور انہیں شکست دیتا؟ نہیں، وہ لوگ امن معاہدے پر مذاکرات کریں گے، اور انہوں نے داؤد کی سلطنت کو ٹیکس ادا کرنا شروع کیا۔ ہر سال داؤد بادشاہ اس سے ٹیکس حاصل کرتا، ہر سال داؤد بادشاہ ان سے ٹیکس حاصل کرتا۔ جب وہ واپس آتا، وہ انکم ٹیکس ادا کرے گا، بھیڑوں کی اور دھاتوں کی شکل میں جو وہ کرتے، ان سب چیزوں میں جو انہوں نے کی تھی۔ داؤد اور اس کی بادشاہی کے حساب سے جواب دینا پڑتا تھا۔ لوگ کہہ نہیں سکتے تھے کہ ہم نہیں دیں گے،
انہیں ادا کرنا پڑتا کیونکہ داؤد نے شکست دی۔ میرے بھائی، یہ ہمارے لیے سبق ہے۔ ہم اندھیرے کی بادشاہی سے نکل آئے ہیں، ہمیں اب کچھ جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈاکٹر سوارز، میں ہر وقت شراب پیتا تھا، اب ایک دفعہ ایک لمبے عرصے تک پیتا ہوں نہیں، اب میں بالکل نہیں پیتا، اب مکمل طور پر پرسکون ہوں۔ ڈاکٹر سوارز، آپ نے نہیں پی؟ خدا کا شکر ہے کہ میں نہیں پیتا۔ لیکن کیوں؟ کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی سی شراب اس شخص کی طرح ہے جسے اب زنا کرنے کی عادت نہیں، لیکن جب وہ پرکشش کو دیکھتے ہیں شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ یہ صرف ان بیوقوف لوگوں کی طرح ہے جو اس طرح کرتے ہیں اور سوچتے ہیں او میرے خدا، وہ خاتون کی تصویریں دیکھتے رہتے ہیں، میرا مطلب کہ یہ ناقابل اعتماد ہے، اور کچھ لوگ اس طرح کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ بعض لوگ جو خود کو مسیح کہتے ہیں ایسا کرتے ہیں۔ ہمیں خود سے پوچھنے کی ضرورت ہے، خدا نے میری زندگی میں کیا کیا ہے؟ اس نے اچھا کام شروع کر دیا اور وہ اپنے مکمل طور پر پورا کرنے جا رہا ہے۔ آپ میں جو اچھا کام کرتے ہیں وہ اخلاقی طور پر اچھے ہیں۔ ہر ایک حصہ میں خدا نے مجھے مکمل طور پر نجات دی ہے۔ مجھے کسی بھی آزمائش یا دشمن کے کسی دباؤ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ گہرائیوں سے گہری آواز، اگر میں بے ایمانی کی روح آنے دوں، جھوٹ کی روح، دھوکہ کی، کچھ متضاد نہیں۔ اگر ایسے 6 افراد تھے، ایسے 7 نہیں تھے، وہاں 5 افراد نہیں تھے۔ یہ جیسا ہے ویسے بتایا، 6 افراد تھے۔ چیزیں ایسی ہیں کیونکہ جب آپ چاہتے ہیں آپ کچھ نہیں کہنا چاہتے، لیکن سچائی، کیونکہ جب آپ اپنی گہرائی سے گہرے جھوٹ بولتے ہیں، یہ آتا ہے اور دوسرے کو بلاتا ہے، اور یہ تھوڑے وقت میں آپ کی زندگی میں کام کرنے والی بدرو ہے۔ یہ میرے لیے یسوع کے پاس آنا اور سچ جاننے کے لیے بیکار تھی۔ اگر تم سچائی سے واقف ہوگے، سچائی تمہیں آزاد کرائے گی۔ ہمیں اس وجہ سے بلایا جا رہا ہے، اسی لیے اب ہم اس کا سامنا کریں، خداوند خدا کی طرف سے للکار کے ساتھ کہ ہم خود کو اچھی طرح سے صاف کریں گے۔ میں خود کو 100% صاف کرنے جا رہا ہوں۔ میں کچھ ناپاکی نہیں چاہتا اپنے جسم میں، اپنی روح میں۔ میں خود کو داغی نہیں کرنا چاہتا۔ میں دشمن کے ساتھ کچھ نہیں کرنا چاہتا۔ میں سب کچھ چاہتا ہوں جو خدا کی طرف سے آتا ہے۔ میں بڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں، سچائی کی طرف، سنجیدگی کی طرف، حق کی طرف، محبت کی طرف، تھوڑی سی بھی نفرت نہیں چاہتا۔ اور اسی طرح جیسا کہ میں نے کہا، وراثت میں تنازع، لیکن میری بہن بری چیزیں نہیں تھی، یہ ٹھیک ہے۔ میری لاچار بہن، میں اس کے وکیل کی طرح کام کروں گا۔ وہ بالکل وہی حاصل کرے گی جو میں خود پسند کرتا ہوں۔ میں کسی دوسرے کے ہاتھوں میں اپنا حصہ نہیں دینا چاہتا۔ ہم 5 ہر ایک کے لیے 20% ہے۔ میں 21% یا 19 اپنے لیے 20 نہیں چاہتا۔ اس کے لیے 20 میں صحیح کام کر رہا ہوں کیونکہ ہمارا انتقام لیا جائے گا۔ اسی طرح جیسے اس کے لیے، اور وہ مضبوط ہے، اس کے ساتھ کھیلنا نہیں، اس کے پاس بہت طاقت ہے، اور اگر خدا فرماتا ہے وہاں انصاف ہوگا۔ میرے بھائی، شیطان بھی انصاف کرے گا، وہ آپ کو تباہ کرے گا، وہ چیزیں بری کرے گا۔ آپ لکھ سکتے ہیں، اور وہ کہتا ہے وہی خدا جو میرا انتقام لیتا ہے، کچھ بھی قبول نہیں کرنا۔ میں اسے تلاش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ للکار ہے جہاں میں یسوع کے نام میں جا رہا ہوں اور لوگوں کو جمع کروں جو میرے کنٹرول میں ہوں۔ کون لوگ؟ بدرو ہیں۔ اس نے انہیں میرے متحد کر دیا۔ وہ سب میرے اختیار کے تحت ہیں۔ وہاں ایک بھی بدرو نہیں ہے جو آپ کو سچ سے علیحدہ کر سکے۔ متوجہ ہوں، ہر روز جو آتا ہے اور جلد یا بعد میں ختم ہو جائے گا، اور ہماری جانیں ختم ہو جائیں گی اگر ہم رخصت ہوتے ہیں۔ گناہ کے مسئلہ میں میرے بھائی کوئی پتہ نہیں کب، جب کچھ لوگ ایک بہت ہی بوڑھے آدمی کو دیکھیں گے اور وہ کہیں گے دادا یہاں بہت بوڑھے ہو گئے، وقت تھوڑے میں ایک تنابوں میں ان کو نہیں جا رہے، اور دادا وہاں زندہ رہتے ہیں۔ حادثات اور بہت سی چیزیں، کچھ لوگ کینسر میں، اور بہت سے اسی طرح۔ ہمیں اس کلام کو پکڑنے کی ضرورت ہے۔ وہ مجھے مکمل طور پر بچاتا ہے، میں بدلوں گا۔ دوسری آیت کہتی ہے کہ وہ شخص مضبوط ہے، ان کے ساتھ کھیلنا نہیں ہے، کسی کے ساتھ مت کھیلیں۔ 100% صاف ہوں، لیکن آپ ایسا ہی کرتے ہیں۔ آپ مجھے یاد کرتے ہیں، مجھے یاد ہے، لیکن اداسی کی وجہ سے میں نے آپ کو گناہ میں ڈال دیا، لیکن یسوع نے مجھے بچا لیا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں اس گناہ گار کی زندگی سے نکل جا، کیونکہ پاکیزگی کی زندگی بہتر ہے، اور تم خدا کا سب سے بہتر توجہ کرو۔ وہی خدا جو میرا انتقام لیتا ہے اور امتوں کو میرے سامنے زیر کرتا ہے۔ یہ وہ نہیں چاہتے
لیکن وہ بزرگوں کو طلب کرتے ہیں اور ان کو ہمارے پاؤں تلے کرتا ہے، اس لیے کہ ہم ان پر اپنے کام پر انحصار کر سکیں تاکہ ہم اپنے آسمانی باپ کو روح اور سچائی سے جلال دے سکیں۔ کیونکہ یہ کہنا آسان ہے، او ہاللویا ہاللویا، میں تم سے پیار کرتا ہوں، اور بعض اوقات اس کے اثر کو متاثر کرنے کے لیے، لیکن آدمی سچ میں نہیں۔ ہمیں روح اور سچائی میں ہونے کی ضرورت ہے۔ اور اب میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ باپ، ہر روز ہم تیرے کلام کو سمجھتے ہیں اور ہم خداوند کو سیکھنا جاری رکھیں گے۔ سچائی کی بھوک ہم میں پیدا کر، اے خدا، ایسی چیزیں دور کر جن کے لیے کوئی خواہش نہیں، جو باپ اچھی نہیں ہے۔ باپ، اگر ہم پہلے ہی 1 کلومیٹر چل چکے ہیں تو ہم زیادہ کیوں نہیں چل سکتے؟ اگر ہم نے پہلے ہی میل چل لیا ہے تو ہم کیوں اور میل نہیں چل سکتے؟ میرے خدا، اس شخص کا خیال رکھ جو اب دعا کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ مجھ میں اب بھی کچھ برائی ہے، لیکن بائبل معیاری ہے۔ بائبل کے معیار میں کوئی برائی نہیں ہے، صرف اچھائی ہے۔ او میرے مہربان خدا، ہماری روح کو صاف کر، ہمیں اندر سے پاک و صاف کر، جیسا کہ یسوع نے کہا کہ جب اندر صاف ہو جائے گا تو باہر بھی صاف ہو جائے گا۔ باہر وہی ہے جو ہماری روح کے اندر ہے، اور تو سب کچھ جانتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں باپ، اس کو ہٹا دے، ہمیں پاک کر۔ باپ، ہمیں خداوند یسوع کے قیمتی خون سے دھو دے۔ باپ، ہمیں یسوع مسیح کے نام سے اچھی طرح صاف کر دے۔ ہم اپنے ہاتھ بڑھاتے ہیں اور اب ہم لوگوں کو برکت دیتے ہیں۔ اب یسوع مسیح کے نام میں باپ، مہربانی کے ساتھ اس شخص کو برکت دے۔ اے خدا، جس نے کچھ لیا ہے جو ہم سے تعلق رکھتا ہے، کیا ہی بری بات ہے خدا باپ، لیکن ان کو برکت دے تاکہ ان کے دلوں کی آنکھیں کھل جائیں، تاکہ وہ یہ دیکھ سکے کہ یہ ضروری نہیں ہے، اور خدا، یہ تیری مرضی پوری کرنے کے بغیر عمل میں نہیں ہو سکتا۔ اے باپ، ہماری مدد کر کے تیری مرضی پر عمل کر سکیں، روح اور سچائی سے تیری خدمت کر سکیں۔ اے خداوند خدا، ہم اپنے آپ کے ساتھ مخلص ہوں، پھر ہم دوسروں کے ساتھ بھی مخلص ہوں گے۔ اے خداوند، یہ آزمائش فتح نہ پائے تاکہ یہ شخص بے بنیاد نہ ہو جائے یا دھوکہ دہی کا شکار نہ ہو۔ اے باپ، میں ان کو معمول سے برکت دیتا ہوں، کیونکہ تو اے خداوند خدا، تو ہمیں مکمل طور پر بدلنا چاہتا ہے۔ ہم شیطان کو تباہ کر دیتے ہیں، یہ لوگ ہمارے پاؤں تلے ہیں۔ او خداوند خدا، ہم ایمان رکھتے ہیں اور ہر آزمائش پر غلبہ پاتے ہیں۔ ہم ہر غدار کو تباہ کرتے ہیں، اور خدا، ہم اس کی گندی خواہش کو تباہ کرتے ہیں جو اس شخص کو یسوع کے نام سے گناہ کے سبب بتاتا ہے۔ یہ لوگ بابرکت ہیں۔ آپ کے جلال کے لیے رول تس ہر چیز کو معمول پر لے کے آئے، روح میں، جسم میں، جان اور روح کے شرح سے، کیونکہ آگے وقت میں کیا ہوتا ہے، اس شخص کے اندر کیا ہے، کہ ہم واقعی پاک ہیں۔ اے خدا، ہمیں معاف کر دے جو پہلے ہی ہو چکا ہے، اور اب ہم تیرے سے کہتے ہیں کہ ہمیں طاقت دے، ہمیں عظمت دے، ہمیں محبت دے اور ایمان دے، اور ایمانداری کے ساتھ ہم یسوع مسیح کے ساتھ تیرے ساتھ چل سکیں۔ آمین۔ خدا کی تعریف ہو۔ اور آئیں خداوند یسوع کے لیے تعلیاں دیں، کیونکہ وہ مبارک ہے۔ اب مہربانی سے حقیقی زندگی کی کہانی کی طرف چلیں۔ جب گووانی چند مہینے کا تھا تو ڈاکٹر نے اس سے بتایا کہ اسے دمہ ہے۔ اس پر دمہ کا حملہ تب ہوا جب وہ 6 مہینے کا تھا۔ عمر میں دمہ کے حملے، اور ڈاکٹر نے کہا یہ دمہ تھا، اسے صحت کے مرکز میں علاج سے گزرنا پڑے گا۔ تب وہ ہسپتال میں داخل ہوا۔ انہوں نے انہیلر کا استعمال شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا اسے باقی ساری زندگی اس کی ضرورت ہوگی۔ میرے سینے میں درد تھا، یہ مشکل تھا، میں گھر میں کھانستا رہتا تھا۔
وہ ہمیشہ ہسپتال میں رہا، وہ آتا جاتا رہتا تھا لیکن کچھ کام نہیں آیا۔ موسم سرما آیا، گوانی ہسپتال میں دم توڑ دے گا۔ پھر اس پر دمہ کے مزید حملے ہوئے۔ موسم بہار کے دوران جب درخت متاثر کرتے اور ہوا میں آلودگی ہوتی، وہ کھانستا۔ میری ماں ہر وقت اس کے ساتھ رہتی۔ میں پھر مایوس ہو چکی تھی کیونکہ وہ انہیلر کا استعمال کرتا تھا۔ علاج ہوگا لیکن اس سے مدد نہیں ہوئی۔ جب 2 تھے اور وہ چھوٹا تھا بڑا، مجھے یاد ہے کہ میں ایک خاتون سے ملی جو میری خاطر اس کے لیے بچے کی نشت کا استعمال کرتی۔ یہ تب تھا جب اس نے میرے ساتھ یسوع کے بارے میں بات کرنا شروع کی کہ یسوع شفا دیتا ہے۔ جوانی اسی جگہ اسی حالت میں بڑھا جب وہ 6 سال کا تھا۔ مارا ایلسیا نے ایک چرچ جانا شروع کیا اور اس کے بعد وہ جلد ہی دوسری جگہ منتقل ہو گئی جو گریس آف گاڈ چرچ تھا۔ اس سے پہلے میں ایک چینل 10 پر ایمان کا شو دیکھتی تھی، یہاں گریس آف گاڈ چرچ، کیونکہ جب میں پہلی بار آئی مجھے خوش آمدید کہا گیا۔ یہ وقت کے ساتھ ایک آہستہ رد عمل تھا اور میں نے کلام سیکھنا شروع کر دیا۔ پاسٹر نے ایک مذہبی مہم شروع کی۔ اس مہم میں دریائے یردن کی 12 چٹانیں تھیں۔ میں گئی اور مجھے پہلی چٹان ملی۔ یہ سوموار کو اور منگل کو تھی۔ گوانی کھانستا رہتا کیونکہ اس پر دمہ کا حملہ ہوتا۔ وہ سوموار سے منگل تک مسلسل کھانسی کرتا تھا اور کھا نہیں سکتا تھا۔ میں دوبارہ اسے اسپتال لے کر گئی۔ پھر ڈاکٹر نے کہا ہم کچھ نہیں کر سکتے، اسے مسلسل علاج جاری رکھنا ہوگا، ہم کچھ نہیں دے سکتے۔ جب اس نے یہ الفاظ کہے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، میں حیران رہ گئی اور میں نے سوچا واہ، اگر وہ ڈاکٹر ہوتے ہیں تو میری مدد نہیں کر سکتے۔ آپ جانتے ہیں، لہٰذا میں اس کے ساتھ گھر آنے کا فیصلہ کیا۔ وہ صوفے پر بیٹھا تھا اور میں نے کہا، میں نے اپنی ماں کو کہا میں نہیں جانتا۔ اس نے کہا ہاں، لیکن میں یقین رکھتی ہوں۔ میں نے صرف ایک چٹان استعمال کی اور ایک ہی رات پھر میں نے بتایا، میں نے کہا آپ شفایاب ہو۔ میں نے چھوٹی چٹان اس کے اوپر رکھی، مجھے یقین ہے آپ شفایاب ہوگے۔ مارا بھی ایمان کے شو کی اسپانسر بن گئی۔ میں نے ڈاکٹر سوارس کو سنا کہ لوگوں کو بلائیں گے اور انہوں نے جواب دیا۔ میں نے محسوس کیا کہ میں نے منتقل ہونا شروع کر دیا۔ جب ڈاکٹر سوارس کہیں گے، اس ہفتے کے بعد میں نے چرچ میں گواہی دی۔ جوانی کو مزید انہیلر کی ضرورت نہیں تھی جو میرے پاس میرے پڑوس میں تھا۔ مجھے اس انہیلر کی ضرورت نہیں ہے۔ میری ماں نے مہم کی اور میں نے شفا پائی، اور اب خدا نے آپ کو شفا دی ہے۔ وہ یہ کہتی ہے اور اس چٹان کو پاس رکھیں گے۔ وہ باورچی خانے میں چھوٹا پتھر رکھتی۔ جب بھی اس چٹان کو دیکھتی تو وہ یاد کرتی کہ یہ خدا تھا جس نے میرے بھائی کو ایسا بچایا۔ وقت تھا کہ ڈاکٹر نے کہا وہ گیند کھیلنے کے قابل نہیں ہوگا، وہ چلنے کے قابل نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ آپ جانتے ہیں، جوانی ایک عام بچہ ہے، وہ چلتا ہے، وہ بھاگتا ہے، وہ چھلانگ لگاتا ہے، اسے مزید کوئی دمہ نہیں ہے۔ میں جتنا چاہوں بھاگ سکتا ہوں اور مجھے مزید کھانسنا نہیں۔ میں ٹھیک ہوں۔ یہ خدا تھا جس نے مجھے شفا دی، وہ ہمیشہ میرے ساتھ ہے۔ یسوع کا شکر ہو۔ خدا نے پہلے ہی بیماری اٹھا لی ہے۔ خدا نے مجھے، آپ جانتے ہیں، واقعے میں مجھے زندگی دی۔ اس خاندان کو مکمل طور پر بدلا گیا۔ ہم اس چیز کی اجازت نہیں دے سکتے، میرا مطلب ہم دشمن کو اجازت نہیں دے سکتے کہ دشمن ہماری جانوں سے خدا کے بدلہ کو روکے۔ یہ سزا کے اس موضوع کو ہماری اگلی عبادت میں بیان کروں، ایسی چیزیں جو ہماری مدد کریں۔ اور آئیں اب پہلا سوال سنتے ہیں۔ ڈاکٹر سوارز، ہمارا آسمانی چیزوں کو تلاش کرنا ضروری ہے اور زمینی چیزوں کو نہیں۔ کیا اچھی چیزیں حاصل کرنا غلط ہے؟ بالکل نہیں، میرا مطلب کہ انسان صرف روٹی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خداوند کے منہ سے نکلے، لیکن اس کا مطلب کہ انسان روٹی سے بھی زندہ رہتا ہے۔ بلی گرام نے کہا کچھ مسیحی روحانی ذہن رکھتے ہیں اور وہ زمین پر بہتر نہیں، ان کے پاس پیسے نہیں تھے کہ دا کریں۔ میرا مطلب کہ ہمیں آسمانی طاقت حاصل کرنی چاہیے، لیکن ہماری جنگ یہاں نیچے ہے۔ آئیں دوسرا سوال۔ ڈاکٹر سوارز، روحانی دنیا میں گناہ میں رہنا اور گناہ گاری میں رہنے میں کیا فرق ہے؟ خیر، جو گناہ میں رہتے ہیں وہ پہلے ہی گناہ گار ہیں، ٹھیک؟ جنہوں نے گناہ نہیں کیا وہ سب کچھ کرنا چاہتے ہیں کہ گناہ نہ کرے۔ یہی ہے کہ اگر آپ گناہ نہیں کرتے تو آپ کبھی نہیں گناہ میں گریں گے، تو آپ بہتر ہیں گناہ نہ کریں۔ جب میں آپ کی عمر کا تھا، تھوڑا سا بڑا، 13 یا 14 کا، میں نے بائبل میں پڑھا روح میں چلے اور جسم کی خواہش کو پورا نہ کرے۔ میں نے کہا یسوع، میں برکت چاہتا ہوں، یہ اچھا ہے، تمام زندگی ایسے ہی رہے، پرامن، آپ ٹھوکر نہیں کھاؤ گے۔ ایک دفعہ میں اس شخص کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا، بہت سی چیزوں پر میں مالی معاونت کے طور پر کام کرتا ہے۔ خاتون نے مجھے دیکھا اور کہا تم بہت بھولے ہو،
میں نے سوچا یسوع کیا اس نے کچھ کہا جس کا مجھے احساس نہیں تھا؟ یہ ٹھیک ہے، خدا آپ کو برکت دے۔ اب آئیں اپنے دل کھولیں کی طرف چلتے ہیں۔ ڈاکٹر سوارس، میں 68 سال کی ہوں اور میں خدا کے کلام کو جانتی ہوں، اس لیے گزشتہ سال میں نے آپ سے رہنمائی کا کہا۔ میں بہت سے مسائل، کچھ صحت کے مسائل سے گزر رہی ہوں۔ مجھے لگتا ہے مجھے اپنے بچوں کے ساتھ پیش آنے میں حکمت کی ضرورت ہے، جو پہلے ہی قانونی طور پر بالغ ہیں، اور میری چھوٹی بیٹی مجھے بہت سی مشکلات دے رہی ہے۔ اور کیا میرے بچوں کے ساتھ یہ سب مسائل کافی نہیں؟ میرا شوہر میری مدد نہیں کرتا کیونکہ وہ مسیحی نہیں ہے۔ ڈاکٹر سوارس، مجھے بہت سی پریشانیوں نے گھیر لیا ہے اور میں نہیں جانتی کہ کس طرح ان کو حل کروں۔ میری مدد کریں۔ میری بہن، آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ میرا ایک دوست ہے جو آپ کی عمر کا ہے، 68 سال کا، اور ویسا ہی ہے۔ آپ جانتی ہیں کہ وہ صحت کے مسائل سے بچنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ وہ فکر کرتا ہے کہ وہ کیا کھاتا ہے، ہر روز ورزش کرتا ہے، جیسے وہ کھاتا ہے وہ چلتا ہے، وہ بھاگتا ہے، وہ وزن اٹھاتا ہے۔ یہ بہت اچھا ہے جو آپ اس مرض میں ہیں، آپ ان سے شفا پائیں گی اگر آپ ہر روز ورزش کریں۔ ان دنوں میں پڑھ رہا تھا اور میں پڑھوں گا، نوجوان آدمی کہہ رہا تھا کہ جب ہم کرسی پر بیٹھتے ہیں، فرض کریں یہ کرسی ہے اور کرسی کے بازو ہیں، آپ اس پر بیٹھتے ہیں، جب آپ اٹھتے ہیں تو اپنا وزن کرسی پر ڈالتے ہیں، اس کے خلاف مزاحمت کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ بہت مددگار ہے، لہذا میں ابھی ایسا کروں گا۔ ہماری کچھ بری عادتیں ہیں، یہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہے، لہذا جب آپ کو موقع ملے 10 بار ایسا کریں۔ یہ آپ کی مدد کرے گا، ہم بوڑھے ہونا شروع ہوں گے اور یہ ہمارے جوڑوں کو مضبوط کرے گا۔ ہمیں ورزش کرنے کی ضرورت ہے، میرا مطلب آپ کو خداوند کے کلام کو تلاش کرنا ہے، لیکن قدرتی چیزوں کا خیال بھی رکھنا چاہیے۔ تو اس وقت جب آپ چربی والے کھانے کھاتے ہیں تو آپ کہتی ہیں میں نہیں چاہتی، جیسے میں نے ایک مسکین خاتون سے کہا ہلکی چیزیں۔ اس نے دیکھا شور اور خاتون، اور میں نے کہا ان تینوں کو ریسٹورنٹ پہ کھانا کھلاؤ۔ اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میں وزن کم نہیں کر سکتی۔ میں نے اسے بتایا آپ کو ضرورت ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب میں آپ کو سچ بتاؤں، جب میں روٹی کھاتی ہوں میں زیادہ کھاتی ہوں۔ ڈاکٹر صاحب میں ان رولوں کے خلاف مزاحمت نہیں کر سکتی۔ اور میں نے کہا میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا، آپ نے میرے دوست سے شادی کی؟ ہاں میں نے کی۔ اور آپ وفادار خاتون ہیں؟ ہاں میں ہوں۔ ڈاکٹر سوائس جی میں ہوں، لیکن کیا آپ جانتی ہیں کہ ایک خوبصورت آدمی کون ہے؟ ہاں بالکل جانتی ہوں، اگر کوئی خوبصورت آدمی یہاں سے گزرتا ہے تو آپ دیکھیں گی۔ نہیں میں شادی شدہ ہوں۔ پھر روٹی رول ہے کہ میں نے اچھی صحت کے لیے شادی کی ہے، یہ ہے۔ کیا آپ اس بات پر یقین نہیں رکھتی کہ آپ یہ نہیں کر سکتی؟ پھر روٹی کو کہو میں شادی شدہ ہوں۔ آئے دعا کریں۔ یسوع کے نام میں جو گھر پر ہیں میں ان کے لیے پہلے دعا کروں۔ باپ میں یسوع کے نام میں سب سے پہلے ان کے لیے دعا کرتا ہوں جو اسپتال میں ہیں، کسی بھی جگہ پر ہیں۔ خداوند میں نے برکت دیتا ہوں، میں شیطان سے کہتا ہوں ان کی زندگیوں سے نکل جا خداوند یسوع کے نام میں۔